بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 100 سوال بابت امام زمانہ علیہ السلام کا پارٹ نمبر 4 ریکارڈ کریں گے۔ سوال نمبر 34، کیا ممکن ہے کہ ایک انسان صدیوں تک زندہ رہے تاکہ حضرت مہدی کو بھی اس کا مصداق ٹھہرایا جا سکے؟ جواب: امام زمان کی طول عمر کا مسئلہ دو مراحل میں بحث طلب ہے۔ اولاً، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان صدیوں تک جو کہ ایک معمول کی عمر سے زیادہ ہو زندہ رہے؟ ثانیاً، امکان کی صورت میں آیا طول تاریخ میں یہ واقع ہوا ہے اور اس کا مصداق خارجی بھی ہے؟ اگر یہ دونوں باتیں ثابت ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ امام زمان بھی اتنی طویل عمر سے سرفراز ہوں۔ یہاں پر طول عمر کے ممکن ہونے کے بارے میں بیان کریں گے اور بعد والے سوال میں زیادہ لمبی عمر پانے والے مومرین کی طرف اشارہ کریں گے۔ زیر بحث سوال کا جواب یہ ہے کہ امکان کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، امکان عملی۔ نمبر 2، امکان علمی۔ نمبر 3، امکان منطقی یا فلسفی۔ امکان عملی یہ ہے کہ اس کے ہو جانے کا مشاہدہ و تجربہ ہو چکا ہو، مثلاً چاند پر جانا، دریاؤں سمندروں کی تہہ تک جانا وغیرہ۔ امکان علمی یہ ہے کہ اگرچہ اس کی عملی شکل معروض وجود میں نہ آئی ہو مگر علمی تحقیقات اور دانش بشر اس کو محال نہ سمجھتی ہو، مثلاً سیارہ زہرہ پر انسان کا اترنا، مگر سورج میں جانا علمی طور پر بھی محال ہے۔ امکان منطقی و فلسفی، عقل و منطق اس کے عملی ہونے کا اقرار و اس بات کرے۔ مثال، 3 سیبوں کا کاٹے بغیر برابر برابر 2 حصوں میں تقسیم ہونا عقل و منطق کی روح سے محال ہے، کیونکہ عقل تجربہ و عمل سے پہلے کہتی کہ 3 ایک مفرد عدد ہے اور کبھی بھی زوج نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں کہ 3 سیبوں کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کیا جا سکے، کیونکہ ان کا 2 حصوں میں مساوی تقسیم ہونا اس بات کا لازمہ ہے کہ 3 ایک ہی وقت میں فرد بھی ہوں اور زوج بھی۔ یہ تناقض ہے اور تناقض منطق کی روح سے محال ہے۔ لیکن انسان کا آگ میں چلے جانا اور آگ کا اس کو نہ جلانا منطق کی روح سے محال نہیں ہے۔ پس معلوم ہو گیا کہ امکان منطقی کا دائرہ امکان علمی سے وسیع ہے اور علمی کا عملی سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منطق کی روح سے انسان کے لیے ہزاروں سال کی زندگی کا امکان موجود ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عقلی طور پر محال نہیں ہے اور ان جیسے فریضوں میں کوئی تناقض نہیں ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ طویل عمر فعلاً امکان عملی نہیں رکھتی ہے۔ از نظر علمی یہ مسئلہ ایک دوسری صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ سائنسی و علمی دور میں بھی نظری اعتبار سے ایک طویل عمر کے امکان کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کارل نے 1912 میں جو تجربات کیے ہیں ان سے درج ذیل نتائج حاصل ہوئے۔ نمبر 1، انسانی جسم کے سیل اس وقت تک زندہ رہتے ہیں جب تک کہ کسی سبب سے موت واقع نہ ہو جائے، مثلاً غذا کی کمی یا جراثیم کا جسم میں داخل ہو جانا۔ نمبر 2، نہ صرف یہ کہ زندہ رہتے ہیں بلکہ رشد کا عمل ان میں جاری رہتا ہے۔ نمبر 3، غذا اور خوراک کا سیل کے رشد کی رفتار سے گہرا ربط ہے۔ نمبر 4، وقت کی رفتار کا سیل کے رشد میں کوئی اثر نہیں ہے۔ مذکورہ بالا بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام زمان کی غیر معمولی اور طویل عمر ایک غیر ممکن امر نہیں ہے۔ سوال نمبر 35، کیا یہ تاریخ انسانی میں طویل عمر پانے والوں کا نام ملتا ہے؟ جواب: تاریخی کتب میں مومرین یعنی طویل عمر پانے والے انسانوں کے نام موجود ہیں۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لمبی عمر پانے والوں کی ایک فہرست دی ہے۔ آدم علیہ السلام 930 سال، شیش 912 سال، انوش 960 سال، قینان 920 سال، مہلائل 700 سال، لوط 732 سال، ادریس 300 سال، متشالح 960 سال،
لمک 790 سال، نوح 950 سال، ابراہیم 195 سال، کیومرس 1000 سال، جمشید 600، عامر 800 سال، عاد 1200 سال۔ اگرچہ ان میں بعض اعداد و شمار غیر معتبر یا مبالغہ ہوں، لیکن بطور کلی تاریخی کتب میں یہ اعداد و شمار آئے ہیں اور ان سے انکار تاریخ کا انکار کرنے کے برابر ہے۔ اگر ہم حضرت نوح کی عمر 2500 سال جیسا کہ بعض مورخین نے لکھا ہے قبول نہ بھی کریں، پھر بھی 950 سال لمبی عمر ایک طویل عمر ہے جس کا ذکر قرآن میں واضح طور پر موجود ہے اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ بقول آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر، شاید یہ ایک اتفاق ہو کہ پوری انسانی تاریخ میں دو ہستیوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ انسانی تمدن کی نئے سرے سے تعمیر اور ترقی کا باعث بنے۔ ایک حضرت نوح کے جنہوں نے 950 سال کی عمر پائی اور ایک عظیم عالمی طوفان کے بعد دوبارہ انسانی تمدن کی تعمیر نو کی، اور دوسری ہستی امام مہدی کے جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے عالم غیبت کبریٰ میں حکم الہی کے منتظر ہیں تاکہ اس فساد آیت اللہ صدر، صفحہ نمبر 34 در فارسی۔ مذکورہ بحث سے مطالعہ کرنے سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کی نوع زندگی غیر عادی ہے، اور غیر عادی ہونا محال سے متفق بھی اس غیر عادی زندگی کی نفی نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ بات مسلم نہیں ہے کہ عالم ہستی میں کار فرما اسباب و عوامل فقط وہی ہیں کہ جسے ہماری آنکھیں مشاہدہ کرتی ہیں، اور ان کے علاوہ اور نادیدہ آثار و عوامل کا وجود نہیں ہے۔ لہذا عین ممکن ہے کہ کسی ایک فرد یا افراد میں طول عمر کا باعث بننے والے اسباب و عوامل کار فرما ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا طب طویل زندگی یا لمبی عمر کی حسرت و آرزو کو حقیقت کا لبادہ اڑانے میں مایوس میں زمان کی طول عمر نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ زمانہ غیبت کبریٰ سے لے کر تاحال جاری ہے اور تا حکم ربی جاری رہے گی۔ امام مہدی کا غیبت کبریٰ کے زمانے میں واقعاً ایک ظاہری وجود ہے اور یہ صرف ایک خیالی تصور نہیں ہے۔ جواب: امام مہدی کی عالمی اسلامی حکومت کے بارے میں رسول اکرم اور منابع میں 400 احادیث اس بارے میں نقل ہوئی ہیں، اور اگر شیعہ و سنی تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 6000 سے بھی زائد ہے۔ 12ویں امام مہدی موعود کا ان احادیث کا مصداق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔ ایک اسلامی دلیل اور دوسری علمی دلیل ہے۔ اسلامی دلیل کی روح سے ایک رہبر منتظر کا وجود ثابت ہے، اور علمی دلیل کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہدی کوئی افسانوی کردار نہیں ہے بلکہ تاریخی تجربے سے ثابت شدہ ایک حقیقی وجود کا نام ہے۔ اسلامی دلیل: رسول اسلام اور ائمہ اطہار سے منقول روایات میں مذکور مہدی کی خصوصیات سے معلوم پیغمبر اسلام سے منقول اپنے بعد کے جانشینوں اور پیشواؤں سے متعلق قریش سے 12 اماموں والی حدیث کو
مورخین نے مختلف انداز میں 270 کی تعداد میں بیان کیا ہے اور بخاری، مسلم، ترمذی جیسی مستند کتب میں موجود ہے۔ پس یہ کسی خاص گروہ کی اختراع نہیں ہے بلکہ ایک خدائی حقیقت ہے جو پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے سالہ غیبت صغریٰ کا تجزیہ تحقیق ہے۔ غیبت صغریٰ امام مہدی کی امامت کے مرحلہ اول کی نشاندہی امام اپنے نائبین خاص کے توسط سے عوام الناس کے ساتھ مربوط رہے ہیں اور ان کے مسائل و مشکلات کا جواب دیتے رہے۔ پس یہ کیسے ممکن ہے کہ 4 افراد ایک غیر حقیقی چیز کو مسلسل 70 سال بغیر کسی توافت کے عوام کے سامنے پیش کرتے رہے ہوں اور عوام اسے قبول کرتے رہے ہوں؟ غیبت صغریٰ ایک علمی تجربہ ہے تاکہ ایک عینی اور خارجی واقعیت کو ثابت کرے اور امام مہدی کی رہبری اور قیادت کو ان کی ولادت، زندگی اور غیبت کے ساتھ عوام الناس کے لیے قابل قبول بنائے۔ کتاب بحث الحلول مہدی از شہید باقر الصدر۔ سوال نمبر 37، کیا حضرت مہدی نظروں سے غائب ہیں یا کہ حضرت کے جسم اور ان کی ذات کو لوگ دیکھتے ہیں لیکن کوئی جانتا نہیں؟ جواب، انبیاء اور اولیاء کرام کی زندگی میں ایسے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ ظاہراً موجود ہونے کے باوجود لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے ہیں۔ جب آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ جہل عناد کی وجہ سے خدا و آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پردہ کر دیتے ہیں۔ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ قرأت قرآن کے وقت آپ کو ابو سفیان، نفر بن حارث، ابو جہل اور حمالۃ الحطب کی نظروں سے مستور کر لیتا تھا۔ وہ آتے تھے، حضرت کے پاس سے گزرتے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں پاتے تھے۔ کتاب تفسیر مجموع البیان، علامہ طبرسی، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 645۔ ابن حشام نے اپنی کتاب اسی طرح واقع ہجرت میں نبی اکرم کا کفار کی نظروں سے مستور ہونا بھی تاریخ میں ثابت ہے۔ ائمہ معصومین کے حوالے سے بھی ایسے مروان کے سپاہیوں کی نظروں سے غائب ہونا اور اسے عالم اہل سنت ابن حجر نے بھی روایت کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں بعض مواقع پر حضرت کا مسکن معلوم ہوتا تھا مگر خود حضرت پردہ غیبت میں ہوتے تھے۔ بعض اوقات امام کے نائبین آپ کے مکان سے مطلع ہوتے تھے اور جانتے تھے کہ آپ کہاں پر تشریف رکھتے ہیں مگر پھر بھی حضرت اس مکان میں دیکھے نہیں جاتے تھے۔ غیبت کبریٰ میں بھی ممکن ہے کہ بعض مواقع اور موارد میں غیبت جسم ہو اور بعض مناسبتوں اور بعض مکان و زمان میں بعض افراد کو دکھائی دیتے ہوں، اگرچہ ملاقات کے موقع پر بسا اوقات بعد از دیدار متوجہ ہوتے ہیں یا یہ کہ بالکل متوجہ ہی نہیں ہوتے ہوں۔ سوال نمبر 38، غیبت کبریٰ میں حضرت مہدی کہاں قیام پذیر ہیں اور آپ اپنی ضروریات زندگی کیسے مہیا کرتے ہیں؟ جواب، یہ بات قابل ذکر ہے کہ مذکورہ نوعیت کے سوالات کا اصل غیبت امام زمان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ بعض روایات اور حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کسی خاص مکان یا شہر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، صاحب الامر اور حضرت یوسف میں شباہت یہ ہے کہ جس طرح ان کے بھائی ان سے سابقہ رکھنے کے باوجود جدائی کے بعد انہیں نہ پہچان سکے، اسی طرح امام زمان کو بھی آپ کے ملاقاتی نہیں پہچانتے ہیں۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 154۔ جو شہر آپ کے قدم مبارک سے مزین ہو چکے ان میں شامل ہیں مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، نجف اشرف، وادی السلام نجف،
ہلا، لیکن آپ کا کوئی دائمی اور معین مکان۔ اسلام نے فرمایا دوست اور بیگانے میں سے کوئی بھی آپ کے مستقل مسکن کے بارے میں خبر نہیں رکھتا سوائے خدا تعالیٰ کے جس کے ہاتھ میں آپ کا اختیار ہے۔ کتاب غیبت نعمانی ترجمہ غفاری باب 9 صفحہ نمبر 250۔ روزمرہ کی ضروریات مثلاً غذا، خوراک، لباس وغیرہ کیسے مہیا کرتے عوام میں اجنبی بن کر زندگی گزارتے ہیں تو معمول کے تحت ضروریات پوری کرتے ہیں، بعض روایات و حکایات کی بنا پر بطور اعجاز پوری کرتے ہیں، کیونکہ جو خدا حضرت مریم کو عالم غیب سے روزی دے سکتا ہے خاتم الاولیاء کو بھی اپنے خزانے سے رزق دے سکتا ہے۔ سوال نمبر 39، کیا جزیرہ خضرہ والی داستان حقیقت پر مبنی ہے؟ جواب، جزیرہ خضرہ والی داستان ایک محال امر ہے اور کہ مجھے ایک رسالہ ملا کہ جس میں جزیرہ خضرہ والی داستان رقم تھی اور میں اسے ہو بہو یہاں نقل کرتا ہوں۔ اس داستان کا مطالعہ کرنے سے اس کے نقائص اور اس کا افسانوی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس داستان کی کچھ اہم نکات بیان کریں گے اور پھر اس کی سند وغیرہ پر تبصرہ کریں گے۔ نمبر 1، خزانہ امیر المومنین سے کسی کو ایک متن خط فضل بن یحییٰ ملا، اس میں یہ مرقوم تھا۔ نمبر 2، میں فضل بن یحییٰ امامی کوفی شخص زین الدین علی بن فاضل سے سنا جو کہ سامرا کا تھا، وہ دریائے سفید بحر ابس کے جزیرہ خضرہ سے متعلق عجیب واقعات بیان کرتا ہے۔ نمبر 3، پھر فضل بن یحییٰ خود اس شخص زین الدین علی بن فاضل کی زبانی واقعات سننے کے لیے اس سے ملاقات کرتا ہے اور وہ اسے واقعات سناتا ہے۔ نمبر 4، پھر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح مصائب و مشکلات برداشت کرتے ہوئے طویل و عریض مسافرت طے کرتے ہوئے وہ ایک جزیرے پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر امام زمان کے بیٹوں کی کے لیے چند نکات۔ نمبر 1، خزانہ امیر المومنین سے خط پانے والا شخص مجہول ہویا ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ نامعلوم شخص کیسے جان گیا کہ علامہ ہلی اور ابن داؤد جو کہ اس کے ہم عصر رہے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب رجال میں اس کی طرف بالکل اشارہ بھی نہیں کیا ہے، حالانکہ اتنی کمیاب اور کم نظیر داستان کے ہوتے ہوئے انہیں اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ نمبر 4، اس داستان کو قاضی نور اللہ شوستری نے بھی نقل کیا ہے اور دونوں داستانوں میں کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، کیا امام زمان کے بیوی اور بچے ہیں؟ جواب، اگرچہ بعض روایات اور دعاؤں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کے بیوی اور بچے ہیں، لیکن بعض روایات سے بیوی اور بچوں کا نہ ہونا ثابت ہے اور ایسی روایات زیادہ معتبر ہیں۔ جو روایات ظاہراً بیوی اور بچوں کے ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ درج ہیں۔ نمبر 1، شیخ طوسی مفضل بن عمر سے روایت کرتے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ کا کوئی بھی بیٹا اور کوئی دوسرا فرد آپ کے مقام سے اطلاع نہیں رکھتا مگر خدا جو کہ آپ کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔ اس روایت کو دلیل بنانا درج ذیل جہاد سے درست نہیں ہے۔ الف نعمانی نے اس جملے کو یوں نقل کیا ہے، فرزندان ولد کی جگہ پر ولی کا لفظ ہے۔ بے شیخ طوسی کی روایت میں تحریف واقع ہوئی ہے، روایت میں ضمیر مفرد کی بجائے ضمیر جمع استعمال ہوئی، فرزند اور دوسرا فرد، جبکہ اصل یہ کہ فرزند اور دوسرے افراد۔ نمبر 2، جزیرہ خضرہ والی روایت جو کہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں نقل کی ہے وہ بھی غیر معتبر اور افسانوی ہے۔ نمبر 3، روایت پنج شہر کے جس میں آپ کے بیٹوں کی حکومت کا تذکرہ ہے،
بھی جزیرہ خضرہ سے ملتی جلتی افسانوی کہانی ہے۔ بس مذکورہ روایات امام زمان کی اولاد ثابت کرنے سے قاصر ہیں۔ اب ہم دوسری قسم کی روایات کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کی اولاد کے نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 1، مسعودی نے روایت کی کہ علی بن ابی حمزہ نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کے اجداد سے ہم نے یہ روایت کی کہ امام دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لے۔ حضرت نے فرمایا، کیا اس حدیث میں یہ روایت کی ہے؟ الا القائم، عرض کیا جی ہاں۔ حضرت نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیوں کہا گیا ہے اور اس کا کیا مفہوم ہے؟ ابن ابی حمزہ نے کہا، حدیث میں اس کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت نے فرمایا، وائے ہو تم پر، تم نے کیسے جرأت کی کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ مجھ پر استدلال کرے کہ جس کا بعض دوسرے بعض میں مخلوط ہو گیا ہے، اور فرمایا خداوند تعالیٰ جلد ہی مجھے میرا بیٹا دکھائے گا۔ نمبر 2، علی بن ابی حمزہ نے امام رضا علیہ السلام نے عرض کیا، کیا آپ میں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا، میں نے آپ کے جد امجد جعفر بن محمد سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا امام کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کی نسل جاری رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بوڑھے، تم بھول گئے ہو یا خود بھولا ہوا ظاہر کرتے ہو؟ جعفر بن فرمایا، بلکہ فرمایا امام نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ اس کا بیٹا ہو، سوائے اس امام کے کہ جس کی خاطر امام حسین قبر سے باہر آ جائیں، اس کا بیٹا نہیں ہے۔ آخری امام یعنی امام زمان کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے عرض کی، آپ پر قربان جاؤں، آپ نے سچ فرمایا، آپ کے جد نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ کتاب الغیبیہ، شیخ طوسی، صفحہ نمبر 134۔ اور اس موضوع کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 41، مصحف فاطمہ کیا ہے اور کیا اب وہ امام زمان کے پاس ہے؟ جواب، پیغمبر خدا کی رحلت جاگزات کے بعد پر حضرت زہرا اس قدر غمگین ہوئی کہ پس خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دلداری کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آپ سے کلام کرتا۔ حضرت فاطمہ نے اس کا ذکر حضرت امیر سے کیا ہو اور اس کی آواز سنو تو مجھے بتانا۔ پس حضرت فاطمہ نے امیر المومنین کو خبر دی۔ حضرت علی نے جو کچھ سنا اسے قلم بند کر لیا، یہاں تک کہ ان باتوں سے ایک مصحف بن گئی، لیکن اس مصحف میں حلال و حرام سے متعلق کوئی بات نہیں ہے بلکہ اس میں مستقبل کی پیش گوئیاں ہیں۔ کتاب اصول کافی، کلینی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 24۔ امام صادق علیہ السلام اس روایت میں مصحف شریف کے وجود میں آنے کی کیفیت کے بارے میں توضیح کرتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں اپنے باوفا صحابی ابو بصیر سے فرماتے ہیں، تحقیق مصحف فاطمہ ہمارے پاس ہے اور لوگوں کو کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ ابو بصیر نے عرض کیا، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، مصحف قرآن سے 3 گنا ضخیم ہے، لیکن اس میں کوئی حرف بھی قرآن کا موجود نہیں ہے۔ اصول کافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 283۔ یعنی جو مطالب اور تفاسیر ظاہر قرآن سے تم سمجھتے ہو اس مصحف فاطمہ میں نہیں ہے، لیکن قرآن کے باطنی معنی اور تعویل کے پیش نظر کے جس کا ادراک ہم اہل بیت بہتر طور پر کرتے ہیں، مصحف قرآن کی تفصیل ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مصحف ایک امام سے دوسرے امام اور بالآخر حضرت امام زمان تک پہنچا ہے۔ حضرت رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، امام کی علامات یہ ہیں، لوگوں میں بردباری، شجاعت، عبادت اور سخاوت میں بے نظیر ہے، اور مصحف حضرت زہرا اس کے پاس ہوتا ہے۔ کتاب اثبات الہدیٰ، شیخ حر عاملی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 388۔ سوال نمبر 42، کیا حکومت اسلامی کا قیام اور اصلاحی تحریکوں کا موجود ہونا ظہور مہدی کے اعتقاد سے ہم آہنگی رکھتا ہے؟ جواب، مارکس کے اصول فلسفہ میں سے ایک یہ کہ پھوڑا جس قدر پیپ سے پر ہوگا اتنی جلدی اس کا منہ کھلے گا اور وہ
پھٹ جائے گا۔ پس معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے فساد اور بدامنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جانا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ مارکس کا یہ غلط نظریہ بعض خدا پرستوں میں بھی سرایت کر گیا ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اصلاحی تحریکیں امام مہدی کے عالمی انقلاب کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، لیکن اس نظریے کا کھوکھلا پن صاحبان بصیرت پر پوشیدہ نہیں ہے۔ حکومت ایک اجتماعی اور معاشرتی مسئلہ ہے۔ معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف کے لیے اس کا ہونا ازبس ضروری ہے، اور اسلامی معاشرہ دیگر کی طرح قاعدہ کلی سے استثنیٰ نہیں ہے۔ کتابوں میں درج اسلامی قوانین انسانی معاشرتی زندگی میں جاری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اسلامی معاشرہ عدل و انصاف اور امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکے۔ اگر دیگر معاشروں سے ضرورت حکومت کے لحاظ سے مختلف ہوتا تو پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار اسے ضرور بیان فرماتے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی مطلب بیان نہیں کیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اسلامی معاشرہ بھی دیگر معاشروں کی مانند حکومت برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے تاکہ معاشرے میں عدل و سلامتی کا دورہ ہو۔ اسی دلیل کی بنا پر زمانہ غیبت میں بھی اسلامی معاشرہ قانون اور حکومت کا محتاج ہے تاکہ تشریع قانون کا تحقق پذیر ہو۔ حکومت دو طرح کی ہی ہو سکتی ہے: حکومت اسلامی اور حکومت غیر اسلامی۔ حکومت کفر تیسری شق قابل تصور نہیں ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حکومت واجب ہے، کہ حکومت کفر کے آگے سر تسلیم خم کرنا حرام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو کہ تمام انسانی پہلوؤں اور انسانی ضرورتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اکثر قوانین ایک اسلامی حکومت کی تشکیل کے بغیر اجرا نہیں معاشرے کا قیام اور وجود لازمی ہے۔ عقل بھی اس بات پر قائل کرتی ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد ائمہ کی حکومت ہو اور وہ اسلامی امت کی سربراہی کا فریضہ انجام دیں، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی سیرت پر چلنے والا شخص اس ذمہ داری کو قبول کرے۔ روایات بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قبل از ظہور مہدی وہی لوگ اسلامی حکومت کی برقراری کے لیے کوششیں کریں گے، اور یہی حکومت الہی کے مقدمات فراہم البیان فی اخبار صاحب الزمان گنجی شافی در کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 490۔ مشرق سے لوگ قیام کریں گے اور حکومت مہدی کے لیے زمین ہموار کریں گے۔